میں مفتی بلال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 5 منٹ کے لیے مائک پہ ہیں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، علماء کرام کی ایک لمبی لائن ہے، وہ 5 منٹ اپنا خطاب بھی کریں اور اس کے بعد اعجاز شاہ کاظمی صاحب کو وہ دعوت بھی دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رنگت بدل نہ جائے کہیں مہتاب کی، رنگت بدل نہ جائے کہیں مہتاب کی، میں مدح کر رہا ہوں رسالت مآب کی۔ بعد از حمد و ثنا لائق سب تعظیم و تکریم معزز محترم علماء کرام اور دیگر جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، آپ نے اپنی کتاب نشر الطیب کے صفحہ 12 کے اندر ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ روایت کون سی ہے؟ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کنتو نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الروح والجسد، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ عزیزان سامعین محترم، میں اپنے آقا کی عصمت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے ہیں، جو حضرت حوا سے بھی پہلے ہیں، تو مجھے ساری کائنات کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ میں عالم ارواح میں دیکھتا ہوں، مجھے وہاں پر قرآن کی یہ آیت نظر آتی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ مجھے اس آیت میں اپنے آقا کی عصمت کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم کائنات آیا۔ عالم کائنات کے ہر در و دیوار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کوچہ و بازار میں مجھے اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں نے اذان کہی، اذان میں اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں نے اقامت کہی، اقامت میں بھی اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں ساری کائنات کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میرے نماز جنازہ میں اسی نبی کا درود نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں قبر کی پاتال میں اتر جاؤں، قبر کے سوالوں میں مجھے اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف چلا جاؤں، میدان محشر میں مجھے اسی نبی کے لواء الحمد کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں میدان محشر سے حوض کوثر پہ چلا جاؤں، حوض کوثر پر مجھے اسی نبی کی شفاعت کا جام چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں حوض کوثر سے پل صراط پہ چلا جاؤں، پل صراط پر بھی مجھے اسی نبی کی شفاعت کی رحمت برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں حوض کوثر سے پل صراط سے جنت کے دروازے پر چلا جاؤں، جنت کے دروازے پر مجھے اسی نبی کا نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، جنت کے درختوں کے پتوں پر، پھولوں کی کلیوں پر، نہروں کی لہروں پر، جنت کے محلات کی چوٹیوں پر مجھے اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، تنکے کی چوٹ پر کیوں نہ کہوں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری کی گہرائیوں سے لے کر عرش اولا کی بلندیوں تک، جہاں جہاں تم نظر دوڑاؤ گے تمہیں ایک طرف خدا کی خدائی نظر آئے گی اور دوسری طرف عظمت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک امریکی رائٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی انگلش میں، اس کتاب کا نام ہے دی 100 گریٹ آف پیپل۔ اس کتاب کے اندر مائیکل ایچ ہارٹ نے 100 عظیم المرتبت شخصیات کا نام لکھا۔ اس نے میرے اور آپ کے آقا کا نام سر فہرست لکھا۔ سوال ہوا، اے مائیکل ایچ ہارٹ، تو مذہباً عیسائی ہے، تو نے حضور کا نام سر فہرست کیوں لکھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں نے حضور کا نام عقیدت کے لحاظ سے نہیں بلکہ معراج کی بنیاد پر لکھا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، حقیقت تو یہ ہے لوگوں کہ کل کائنات کے اندر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ اسی لیے تو ایک ہندو شاعر چندر پرساد سنگھ وہ کہتا ہے کہ ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گاہ کونین و طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے، سیرت بھی حسین آپ کی صورت بھی حسین ہے، یہ عرض مقدس ہے کہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ساکن جنت بھی یہی ہے،
اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشین جو بھی یہاں فرش نشین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔